الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين صدق اللہ العظیم۔ آج ہم 24ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ سورہ زمر کا جو حصہ 24ویں پارے میں آیا ہے اس کے مضامین کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن دنیا کے سارے انسانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک گروہ کافروں کا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ دوسرا فریق انبیاء علیہ السلام کی اتباع کرنے والوں کا ہے، ان کی جزا جنت ہے۔ اس کے بعد نمبر 2، بندوں پر اللہ کی خصوصی رحمت اور اس کے فضل و احسان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ خطا کاروں، مجرموں، کافروں کے لیے رحمت توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، انہیں خود توبہ اللہ کی طرف رجوع کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ وہ گناہ گاروں کو مایوس نہیں کرتا بلکہ ان کے دل میں امید کا چراغ روشن کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو حکم دیا، فرما دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیے، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یقیناً وہ بے حد بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ اور ارشاد خداوندی ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے سامنے جھک جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہیں کی جا سکے۔ نمبر 3، بندوں کو توبہ اور انابت کی دعوت دینے کے بعد یہ سورہ زمر قیامت کے مختلف مناظر بیان کرتی ہے۔ نمبر 1، جب اللہ پر جھوٹ بولنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، سور پھونکا جائے گا، سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، زندگی کا حساب ہوگا، پھر کافروں کو کھینچ کھینچ کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا اور تقوی والوں کو جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی۔ فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے انہیں سلام کہیں گے، وہ اللہ کی حمد کرتے ہوئے اپنے مسکن میں تشریف فرما ہوں گے، اپنے مسکن میں تشریف لے جائیں گے۔ اس کے بعد 24ویں پارے میں سورہ غافر ہے۔ سورہ غافر مکی صورت ہے، 85 آیتیں اور 9 رکوع ہیں اس کے اندر۔ سورہ غافر کو سورہ مؤمن بھی کہا گیا ہے۔ غافر اس لیے کہتے ہیں کہ آیت نمبر 3 کے شروع میں غافری ذنب آیا ہے۔ غافر کہتے ہیں بخشش کرنے والے کو، مغفرت کرنے والے کو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، ایک مومن بندے کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، اسی کی وجہ سے اس سورت کا دوسرا نام سورہ مؤمن بھی ہے۔ اس کے مطالعے سے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس سورت کا موضوع حق و باطل، ہدایت اور ضلالت کے درمیان مارکے کا بیان ہے۔ اس سورت کی ابتدا آقا علیہ السلام کے دائمی معجزہ قرآن کریم کے تذکرے سے ہو رہی ہے۔ کئی صدیاں گزر جانے کے باوجود آقا علیہ السلام کی نبوت کی صداقت کا گواہ ہے۔ اللہ کے علوم و معارف پر قدامت اور کہنگی کا کوئی اثر نہیں ہے، وہ آج بھی تازہ اور زندہ کلام ہے۔ سائنسی ترقیاں اور جدید تحقیقات اس کے بیان کردہ علمی حقائق کی تصدیق کرتی ہیں۔ جو انسان کے علم میں اضافہ ہوگا تو وہ قرآن کے کلام ربانی اور معجزہ ہونے کا اقرار کرتا جائے گا، بس شرط یہ ہے کہ اسے قلب سلیم دیا گیا ہو، وہ گروہی تعصب، حاسدانہ بغض و اناد سے بالا تر ہو کر سوچے۔ قرآن کریم کے وحی ہونے کے ذکر کرنے کے بعد ایک ہی آیت میں اللہ کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، وہ گناہ معاف کرنے والا ہے۔ نمبر 2، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ نمبر 3، سخت سزا دینے والا ہے۔ نمبر 4، اور بندوں پر فضل و احسان کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سورہ مؤمن جن موضوعات کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، وہ فرشتے جنہیں حملۃ العرش، عرش کو اٹھانے والے ہونے کا شرف حاصل ہے، اور وہ جو عرش کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، وہ سب اللہ کی تسبیح کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، پس تو مغفرت فرما دے ان لوگوں کی جو توبہ کرتے ہیں اور تیری راہ کی اتباع کرتے ہیں۔
انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اے ہمارے رب تو انہیں بھی ان دائمی بغات میں داخل کر دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، اور ان کے آبا، ان کی بیویاں، ان کی اولاد میں سے جو نیک ہیں انہیں بھی داخل فرما دے، بے شک تو ہی حکمت والا ہے اور غالب ہے، اور ان کو عذابوں سے بچائے رکھ، اور جسے تو نے اس دن عذابوں سے بچا لیا بے شک تو نے اس پر مہربانی فرمائی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم کا جو ایک خاص اسلوب ہے کہ ترغیب کے بعد ترہیب، جنت کے بعد جہنم کا تذکرہ، اہل ایمان کے بعد اہل کفر کا تذکرہ کرتا ہے، یہاں بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ پہلے بتایا گیا مقرب فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور کافر فاجروں کا اب حال بتایا جا رہا ہے کہ جب انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا، وہ اپنے اعمال بد کا انجام دیکھ لیں گے تو اپنے آپ سے سخت نفرت کریں گے اور اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے معذرت پیش کریں گے، دنیا والی اکڑ فوں کو بھول کر بڑی ذلت انکساری کے ساتھ آگ کے شعلوں سے نکلنے کی درخواست کریں گے، لیکن ان کی یہ درخواست رد کر دی جائے گی۔ اور جہنم کے دروغے ان سے کہیں گے، جیسے آج عذاب کی شدت دیکھنے کے بعد تم اپنے آپ سے نفرت کر رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ نفرت اللہ تعالیٰ اس وقت تم سے کرتے تھے جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، لیکن تم تکبر اور سرکشی کرتے ہوئے کفر کرتے تھے اور ایمان قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے۔ یہ قیامت کا دن تو بندوں کے درمیان عدل و انصاف کا دن ہے، آج ہر شخص کو اس کے نیک یا بد عمل کا بدلہ مل کر رہے گا۔ اس کے بعد نمبر 3 پر کافروں پر اللہ کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے ظلم اور سرکشی کے مشہور کردار فرعون کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پیش آیا، یہ حقیقت سمجھانے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ ظالموں اور متکبروں کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کئی صورتوں کے اندر آیا ہے، لیکن سورہ غافر میں اس کے ضمن میں ایک مومن بندے کا خاص طور پہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی تذکرے کی وجہ سے اس سورت کا دوسرا نام سورہ مومن بھی ہے۔ یہ شخص خفیہ طور پر ایمان قبول کر چکا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہونے لگے، یہ ایمان والا انسان آپ کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا کیا تم ایک شخص کا خون صرف اس لیے بہانا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، جبکہ تمہارے پاس واضح دلائل اور روشن معجزات بھی لے کر آیا ہے۔ لیکن فرعون اپنی بات پہ اڑا رہا، اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا صرف میری رائے ہی درست ہے، میرا سوچا سمجھا فیصلہ یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، اس سے کم درجے کی کوئی بات قابل قبول نہیں۔ آج ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو اس نتیجے پہ پہنچیں گے، آج کے بڑوں کا مزاج بھی وہی ہے جو کل کے ڈکٹیٹروں کا تھا، وہ اپنے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ پوری انسانیت ایسے ہی ڈکٹیٹروں کے نرغے میں ہے، اور خود امت مسلمہ کی گردنوں پر ایسے ہی خود سر اور متکبر مسلط ہیں جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور کسی بڑے سے بڑے عالم کی رائے کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ رجل مومن کی تقریر اس قدر مؤثر تھی، فرعون کو خطرہ لاحق ہو گیا، میرے درباری اس سے نکلی ہوئی باتوں سے متاثر نہ ہو جائے۔ اس نے پہلے تو اپنا قطعی فیصلہ سنا دیا کہ اب حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پھر بندہ مومن کی تقریر دل پذیر کو مذاق میں اڑانے کے لیے اپنے وزیر حامان کو اس نے حکم دیا میرے لیے ایک بلند و بالا عمارت تعمیر کرو تاکہ میں دیکھوں تو صحیح موسیٰ علیہ السلام کا خدا کہاں ہے۔ یہی چلاک حکمرانوں کا وتیرہ ہوتا ہے، وہ کبھی دھمکی کی زبان استعمال کرتے ہیں، کبھی مخالف کی رائے کو استہزاء کا نشانہ بنا کر اس کی اہمیت لوگوں کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ فرعون کے تمرد استہزاء کے باوجود بندہ مومن نے اپنا بیان جاری رکھا، لیکن ظاہر ہے کہ فرعون نہ تو خود ایمان پر آمادہ ہوا، نہ اپنے مقربین کو اس نے اس طرف آنے دیا۔ نتیجہ یہ نکلا وہ اللہ کا مومن بندہ تو عذاب سے بچ گیا، جبکہ فرعون اور اس کے مددگار عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ یہ عذاب قبر میں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا اور صبح و شام ان پر پیش کیا جاتا رہے گا، آخرت میں تو انہیں شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ نمبر 4، فرعون جیسے ناشکروں، متکبروں، ظالموں کا عبرت آموز تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی چند نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ نے سکون کے لیے رات، دیکھنے اور معاش کے لیے اللہ نے دن بنایا۔
زمین سکون اور قرار کے لیے بنائی، آسمان کو چھت بنایا، حسین صورتوں سے نوازا، رزق کے طور پہ پاکیزہ چیزیں عطا کی، یہ سب اس کی نعمتیں ہیں، لیکن انسان ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جن مقاصد کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں انہیں ان مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتا، نہ ہی ان میں غور و فکر کر کے اپنے خالق کو پہچانتا ہے۔ اگر انسان خارجی کائنات پر غور و فکر کرنے کے بجائے اپنی ہی تخلیق میں غور کر لے تو وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ انسان اپنی تخلیق میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے اور انہی میں سے ہر مرحلہ ہی بڑا عجیب اور حیران کن ہے۔ بے جان مٹی سے انسان کی ابتدا ہے، پھر نطفہ، جمع ہوا خون، گوشت کی بوٹی، ہڈیاں، ڈھانچہ، جان، عقل، سمع، بصر، پورے جسم میں ہزاروں میل لمبی پھیلی ہوئی رگوں کا ایک جال جو انسان کے جسم کے اندر پھیلا ہوا ہے، خون کی گردش، دل کی حرکت، 360 جوڑ پیدائش پیدا ہوتا ہے، از حد کمزور، عاجز، نہ طاقت گفتار، نہ تمیز و عرفان، پھر اسے اللہ عقل و فہم، قوت ادراک عطا کرتے ہیں، بچپن کے بعد جوانی کی حدود میں قدم رکھتا ہے، پھر بڑھاپا اسے آ لپیٹتا ہے، انسان ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے بچپن میں تھا، نظر کمزور، عقل میں خلل، اعضاء میں ذوب، حواس میں تعطل، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سے عاجز، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ موت بھی اس کی تخلیق کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے۔ موت کے بعد دوبارہ زندگی دی جاتی ہے تاکہ اس کی تخلیق کے بقیہ مراحل کی بھی تکمیل ہو سکے۔ ایک طرف انسانی زندگی کی یہ عجوبہ کاریاں قدرت الہی کا زندہ نشان ہیں، تو دوسری طرف آیات الہیہ میں جھگڑا کرنے والوں کا انکار اور اعراض جو یہ بھول ہی جاتے ہیں ہم مٹی اور نطفے سے بڑھاپے اور موت تک کن مراحل سے گزرے ہیں، کون ہے جو ان سارے مراحل کی نگرانی کرتا ہے۔ اس لیے انسان کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں۔ سورت کے اختتام پر پہلے حضور علیہ السلام کو صبر کی تلقین کی گئی، اس کے بعد جھٹلانے والوں کو زمین پر چل پھر کر ہلاک شدہ قوموں کا انجام اور ان کے آثار دیکھنے کی تلقین کی گئی۔ ان قوموں کو بھی اپنی ظاہری قوت اور مادی وسائل پہ بڑا ناز تھا، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے معجزات اور صداقت کی واضح نشانیوں کو جھٹلایا۔ پھر جب انہوں نے اللہ کے عذاب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا تو توحید کا اقرار اور بت پرستی سے بیزار کے اظہار کیا، لیکن یہ اقرار اور اظہار ان کے کسی کام نہ آیا، اس لیے کہ اللہ کا دستور متکبروں اور سرکشوں کے بارے میں یہ ہے کہ عذاب کا مشاہدہ کر لینے کے بعد ان کا ایمان قبول ہی نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد 24ویں پارے کے اندر سورہ حامیم سجدہ ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 54 آیتیں 6 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 3 میں کتاب فصلت آیاتو، ایسی کتاب ہے جس کے معنی، مضامین، مقاصد، مواعظ، احکام، امثال، وعدے، وعیدیں، قصص سب بالکل واضح ہیں، ان میں کوئی بہام کوئی اخفا نہیں۔ قرآن کی اسی صفت کی وجہ سے سورت کا نام سورہ فصلت بھی ہے۔ اس سورت میں چونکہ سجدہ کی آیت آئی ہے اس لیے اسے حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے حامیم کے ساتھ ہوا ہے۔ ایسی صورتوں کی تعداد 7 ہے جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، انہیں اصطلاح میں حوامیم سبعہ اور آل حامیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صورتیں جس ترتیب سے مصحف میں ہیں اسی ترتیب سے نازل ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان صورتوں کو قرآن کا حسن قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ہر چیز کا مغز ہوتا ہے اور قرآن کا مغز آل حامیم ہے۔ حوامیم سبعہ یہ ہیں: سورہ مؤمن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاسیہ اور سورہ احقاف۔ یہ صورت اپنا آغاز قرآن کے عظیم ذکر سے کرتی ہے، بتاتی ہے یہ کتاب اس ہستی کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو بے حد مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اس صورت کے احکام، معانی، مضامین، مقاصد، قصص، مواعظ، احکام، امثال، وعدے، وعیدیں سب کچھ بالکل واضح ہیں، ان میں کوئی بہام کوئی اخفا نہیں۔ لیکن اس وضاحت اور بیان کے باوجود بہت سارے لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ وہ بدبخت اپنے آپ کو خود ہی اندھوں بہروں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں میں پردے پڑے ہوئے ہیں،
کانوں میں ڈانٹ ہے، اے نبی اور تمہارے درمیان، ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ حائل ہے، لہذا نہ تو ہم تمہاری دعوت سمجھتے اور سنتے، نہ ہی تجھے دیکھ پاتے ہیں۔ مشرکوں کے ہذیان اور یاوہ گوئیوں کے جواب میں اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو حکم دیا، آپ اپنی شخصیت کا تعارف اور اپنی بعثت کا مقصد بتا دیجیے۔ آپ فرما دیجئے مجھے فرشتہ یا کوئی دوسری مخلوق ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، میں بشری تقاضے اور ضروریات رکھنے والا تمہارے جیسا انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی اور رسالت کے ساتھ امتیاز بخشا ہے۔ اس کے بعد یہ صورت مشرکوں کے کفر و شرک پہ تعجب کا اظہار کرتی ہے، جو اللہ کی عظمت و جلال کے آثار کا مشاہدہ کرنے کے باوجود ان کا انکار کرتے ہیں۔ ان آثار و براہین کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ قوم عاد، قوم سمود کی تکذیب، انکار، ان کے انجام کا ذکر کیا گیا۔ قوم عاد کو حیرت انگیز جسمانی قوت عطا کی گئی، ان کی طاقت کا یہ حال تھا، ایک شخص پہاڑ سے چٹان توڑ کے یوں الگ کر لیا کرتا تھا، چاہیے تو یہ تھا اس قوت طاقت کی عطا کردہ اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن وہ شکر کی بجائے گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے، فخریہ طور پہ چیلنج کرتے تھے، کوئی ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو؟ ان کے حماقت ندانی کے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے انہیں جواب دیا گیا، کیا تم اس ذات کی قوت طاقت سے غافل ہو گئے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ کیا تم اس حقیقت کو بھول گئے ہو کہ تمہاری طاقت باری تعالیٰ کی عظمت کی بریائی قوت و جلال کے سامنے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی؟ پھر یوں ہوا، ان پر تیز اور ٹھنڈی ہوا کا عذاب مسلط کیا گیا، مسلسل سات دن تک ہوا چلی، ہوا نے انہیں اٹھا کر یوں پٹخا گویا وہ بے حیثیت کیڑے مکوڑے اور خس و خاشاک ہوں۔ قوم سمود نے بھی ایمان پر، کفر کو، ہدایت پر، ضلالت کو اور بصارت پر اندھے پن کو ترجیح دی تھی۔ ایک دن وہ اپنے عیاشیوں میں مست تھے، ایک چنگھاڑ آئی جس نے کانوں کے پردے پھاڑ کے رکھ دیے، زلزلہ آیا جس سے سب کچھ زیر و زبر ہو کے رہ گیا۔ عاد و سمود جیسی سرکش قوموں پر دنیوی عذاب کا تذکرہ کرنے کے بعد اخروی عذاب کا ذکر ہے۔ جب اللہ کے دشمنوں کو اللہ کے حضور جمع کیا جائے گا، وہاں ان کے اعضاء یہاں تک کہ ان کے جسم کی کھال بھی ان کے خلاف گواہی دے گی۔ یہ صورت متکبروں اور منکروں کے مقابلے میں مخلص مومنوں کا بھی تعارف کراتی ہے، جن کا نمایاں ترین بس ایمان اور استقامت ہے۔ جب انہوں نے ایک بار اللہ کو اپنا رب کہہ دیا، بس وہ زندگی بھر اپنے قول و قرار پہ جم گئے، ڈٹ گئے۔ یہی استقامت ہی ولایت ہے، اور استقامت سب کرامتوں سے بڑی کرامت ہے۔ اصحاب استقامت کو جنت میں ٹھکانہ دے کے کہا جائے گا، اب تم یہاں من چاہی زندگی گزارو، یہ بدلہ ہے اس کا تم دنیا میں خدا چاہی زندگی گزار چکے ہو۔ اصحاب استقامت میں سے بھی اللہ کے نزدیک سب سے معزز اور قابل تحسین وہ لوگ ہیں جو اخلاص اور حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس راہ کی مشکلات کو رضا الہی کے اصول کے لیے برداشت کرتے ہیں۔ اس پارے کا اختتام رب تبارک و تعالیٰ کے عدل کے بیان پہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو نیک عمل کرتا ہے سو وہ اپنے لیے کرتا ہے، جو برے کام کرتا ہے سو اس کا وبال اسی پہ پڑے گا، تیرا رب بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ 24ویں پارے کا خلاصہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان متکبر سرکش قوموں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، عاجزی انکساری کی دولت سے رب تبارک و تعالی مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔